بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصبات کا بیان جاری ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے عصبات نسبیہ کی جو پہلی قسم ہے عصب بالنفس، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا اور اس کی تمرین بھی کی۔ اب ہم نسبی عصبات کی جو دوسری قسم ہے عصب بالغیر، اور اسی طرح تیسری قسم جو عصب مع الغیر ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دوستو، عصب بالغیر جس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کی وجہ سے عصبہ ہونا، تو اس سے مراد میت کے مؤنث ورثاء میں سے وہ مؤنث رشتہ دار ہیں کہ جس کا حصہ متعین ہوتا ہے، یعنی کہ باقاعدہ قرآن پاک کے اندر اس کا حصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اسی کے درجے میں یا اس کے نیچے والے درجے میں کوئی مذکر رشتہ دار ہو، یعنی کہ اس کا بھائی آ جائے، تو اس مذکر کی وجہ سے یہ مؤنث بھی عصبہ ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر بیٹی ویسے تو ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملے گا، لیکن اگر بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی آ جائے تو اب اس بیٹے کی بنا پر یہ بیٹی بھی اب عصبہ بن جائے گی۔ تو عصب بالغیر کے اندر یہ میت کے ورثاء میں 4 مؤنث شامل ہیں، جن کی علامت یہ ہے کہ ان کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ اگر اکیلی ہو تو اس کے لیے نصف رکھا گیا ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان رکھا گیا ہے۔ ایسی 4 مؤنث ہیں، 4 میت کی ورثاء میں سے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے تو ہے بنت۔ بنت کا اگر ایک اکیلی ہو تو اس کا نصف ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اس صورت میں ان کا 2/3 رکھا گیا۔ اسی طرح بنت الابن ہے کہ اکیلی ہو تو نصف ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3۔ تیسرے نمبر پہ اخت حقیقی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اخت حقیقی ساتھ بنت اور بنت الابن نہ ہو، کیونکہ اگر بنت اور بنت الابن ہوگی تو پھر یہ عصبہ بالغیر نہیں بنے گی۔ اسی طرح اخت لابن کہ جب اس کے ساتھ بھی بنت اور بنت الابن نہ ہو، تو یہ 4 ایسی مؤنث ہیں کہ جن کا اپنا حصہ وہ نصف ہوتا ہے یا 2 ثلث ہوتا ہے، تو اگر ان کے ساتھ ان کا مذکر آ جائے تو اس صورت میں یہ بھی عصبہ ہو جاتی ہیں۔ دلیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے میت کی اولاد کے حصوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہی للذکر مثل حظ الانثیین اسی کے اندر بتا دیا کہ اگر اولاد ملی جلی ہو مذکر مؤنث تو اس صورت میں مذکر کو مؤنث سے دگنا ملے گا۔ اسی طرح جب بہن بھائیوں کے احوال قرآن پاک نے بیان کیے تو وہاں پر فرمایا وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ تو یہاں پر بھی یہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ یہ اخت حقیقی اور اخت اللاتی کے عصبہ بالغیر ہونے کی دلیل ہے۔ اب ہم ایک مثال بھی دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میت کے ورثاء کے اندر میت کی بیٹی اور میت کا بیٹا ہے، تو اب اکیلی بیٹی ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو تو پھر تو بیٹی کو نصف ملنا تھا 1/2، لیکن اب بیٹا ساتھ میں ہونے کی وجہ سے اب یہ عصبہ بن جائے گی،
لیکن یہاں پر یہ عصبہ بالغیر ہوگی، کیونکہ حقیقی عصبہ تو وہ ابن ہی ہے، اور بنت جو ہے یہ ابن کی وجہ سے عصبہ بنی ہے، تو اس بنا پر ہم بنت کو عصبہ بالغیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم جب اس کی تقسیم کریں گے تو ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کو قائم مقام تصور کریں گے، اور مسئلہ ہم 3 سے شروع کریں گے، اور 3 میں سے ایک ہم بیٹی کو دے دیں گے اور 2 ہم ابن کو دے دیں گے۔ تو گویا کہ بیٹی اور بیٹے کے حصوں کے درمیان نسبت 2 کی نسبت 1 ہوگی۔ دوستو یہاں پہ ایک قاعدے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ بس جب بھی کوئی مذکر وہ عصبہ بن رہا ہے تو اس کی جو بہنیں ہوں گی وہ بھی عصبہ بن جائیں گی، بلکہ یہ صرف اور صرف اسی مؤنث کو عصبہ اس کا بھائی بناتا ہے جس مؤنث کا میراث کے اندر حصہ قرآن پاک کے اندر متعین ہے۔ تو حصہ متعین ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ بنے گی، اور اگر کسی مؤنث کا اپنا حصہ متعین نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے بھائی کے عصبہ بننے کی وجہ سے وہ عصبہ نہیں بنے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اب پھوپھی ہے، تو چاچا جب عصبہ بنے گا تو چاچا کے عصبہ بننے کی وجہ سے پھوپھی عصبہ نہیں بنے گی، کیونکہ پھوپھی کا میراث کے اندر کوئی حصہ متعین نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی مثالیں اس کی بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد عصبہ نسبیہ کی تیسری قسم عصبہ مع الغیر، یعنی اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے عصبہ بننا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ مؤنث جو کسی دوسری مؤنث کے ساتھ ہونے کی وجہ سے عصبہ ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر بیٹی کے ساتھ اگر حقیقی بہن آئے تو حقیقی بہن وہ بیٹی کے ساتھ ہونے کی بنا پر یہ عصبہ بن جاتی ہے۔ تو یہ عصبہ مع الغیر کے اندر صرف اور صرف کیا ہیں؟ دو مؤنث شامل ہیں، ایک تو اخت حقیقی ہے اور دوسری اخت اللاتی یعنی باپ شریک بہن۔ تو اخت حقیقی اگر بنت کے ساتھ یا بنت الابن کے ساتھ ہو، اسی طرح اخت اللاتی جب وہ بنت کے ساتھ یا اسی طرح بنت الابن کے ساتھ ہو تو اس صورت میں یہ عصبہ بن جائے گی، اور بنت کو یا بنت الابن کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا تو وہ اخت حقیقی یا اخت اللاتی کو ملے گا۔ تعصیب مع الغیر کی دلیل ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہی علماء مواریث کا قاعدہ ہے کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ بہنوں کو چاہے وہ حقیقی بہنیں ہوں یا باپ شریک بہنیں ہوں، جب یہ بیٹیوں کے ساتھ یا اسی طرح پوتیوں کے ساتھ ہوں تو ان کو عصبہ بنا دو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے اندر فیصلہ کیا تھا کہ اخت کو بنت کے ساتھ یا بنت الابن کے ساتھ جو باقی بچ گیا تھا تو اس کا بیٹی کے بعد کا فرض اور حصہ دینے کے بعد بہن کو دیا گیا۔ دوستو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب حقیقی بہن جب بنت کے ساتھ یا بنت الابن کے ساتھ ہو اور عصبہ مع الغیر بن جائے تو یہ حقیقی بھائی کی طرح ہو جاتی ہے، تو اب یہ حاجب بن جاتی ہے باپ شریک بہن بھائیوں کے لیے بھی مطلق طور پہ، اور اسی طرح کہ جو دور کے بھی رشتہ دار ہوں گے تو یہ ان کے لیے بھی حاجب بن جائے گی، دور کے عصبہ رشتہ دار جیسے کہ چاچا ہو جائے، بھتیجا ہو جائے، تو یہ ان کے لیے بھی حاجب بن جاتی ہے۔ اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ میت کے ورثاء کے اندر بنت ہے، اخت حقیقی ہے اور اخ لابن ہے۔ تو بنت کو تو ایک ہونے کی وجہ سے نصف مل جائے گا، اور اخت حقیقی
یہ بنت کی وجہ سے عصبہ بنے گی اور یہ عصبہ مال غیر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اخل یا بن اخت حقیقی کے عصبہ بننے کی وجہ سے یہ اب محجوب ہو جائے گا. تو اب ہم ایک ہی صاحب فرض موجود ہے تو اس کے مخرج 2 سے مسئلہ شروع کیا. ایک ہم نے بنت کو دے دیا اور باقی جو نصف بچا وہ ہم نے اخت حقیقی کو بطور عصبہ کے دے دیا. اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ میت کے ورثاء کے اندر بنت الابن ہے، اخت الابن ہے اور اسی طرح ابن الاخ شقیق ہے. تو اب بنت الابن پوتی، اس کو اکیلی کو نصف ملے گا، اور اخت الابن یہ کیونکہ بنت الابن کے ساتھ آئی ہے تو یہ عصبہ مال غیر ہوگی. اور اخت الابن کے عصبہ مال غیر بننے کی وجہ سے ابن الاخ شقیق یہ محجوب ہو جائے گا. تو اب ہم مسئلے کو اسی طرح 2 سے شروع کریں گے اور ایک تو مل جائے گا بنت الابن کو اور باقی نصف بطور عصبہ مال غیر ہونے کے وہ اخت الابن کو ہم دے دیں گے. عصبہ بالغیر اور عصبہ مال غیر کے اندر فرق تو آپ کو خود ہی واضح ہو گیا ہوگا کہ ایک تو فرق جو ہے کہ عصبہ بالغیر کے اندر مذکر کے ساتھ مؤنث ہو تو پھر وہ عصبہ بنتی ہے، اور حقیقت میں عاصب جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے اور مؤنث اسی کے درجے میں ہونے کی وجہ سے اور ایک ہی نسبت ہونے کی وجہ سے اور ایک ہی قوت قرابت ہونے کی بنا پر وہ عصبہ بن رہی ہوتی. جبکہ عصبہ مال غیر کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر صرف مؤنث ہی ہوتی ہیں اور اسی طرح وہ عصبہ کے ساتھ بطور عصبہ ہونے کے کوئی شریک بھی نہیں ہوتی ہیں. اور دوسرا جو فرق ہے نا جی، عصبہ بالغیر کے اندر با جو ہے یہ الصاق کے لیے ہے، اور الصاق کا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ ملصق اور ملصق بھی یہ حکم کے اندر مشارکت کا تقاضا کرتے ہیں. تو اسی بنا پر جب بیٹے کے ساتھ بیٹی ہو تو بیٹی بھی عصبہ بن جائے گی، تو بیٹا بھی عصبہ ہوگا اور ساتھ میں بیٹی بھی عصبہ ہو جائے گی. عصبہ کے اندر دونوں شریک ہوں گے. اور عصبہ مال غیر کے اندر ماں جو ہے یہ قران کے لیے، اور قران کا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مشارکت فی الحکم ضروری نہیں ہوتی. تو اس بنا پر جب بنت کے ساتھ اخت حقیقی آتی ہے تو بنت تو عصبہ نہیں بنتی ہے لیکن اخت حقیقی یہ عصبہ ہوگی. تو گویا کہ عصبہ کے حکم کے اندر دونوں کی شرکت نہیں پائی جا رہی. اب ہم اس کے بعد عصبہ بالغیر اور عصبہ مال غیر کو سراجی کی عبارت کے اندر دیکھتے ہیں. احوال العصبہ بغیرہ و مع غیرہ و اما العصبہ بغیرہ فاربع من النسوہ، کہ عصبہ بالغیر وہ 4 عورتیں ہیں، وہن اللاتی فرضہن النصف و ثلثان، اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کا میراث کے اندر حصہ وہ یا تو نصف ہے جب اکیلے ہوں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ثلثان ہے. یسرن عصبتاً باخوتہن کما ذکرنا فی حالاتہن، تو یہ عورتیں کہ جن کا حصہ یا تو نصف ہوتا ہے اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2 ثلث ہو جاتا ہے، جب یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ملتی ہیں تو یہ عصبہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو ہم عصبہ بالغیر کہیں گے. جیسا کہ ہم نے یہ بات ان کے حالات کو جب ہم نے اصحاب الفروض کے احوال میں بیان کی ہیں تو وہاں ذکر کر دیا. آگے قاعدہ بیان کر رہے ہیں وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوهَا عَصَبَةً لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا كَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ، کہ مؤنث ورثاء میں سے کہ جس کا قرآن پاک کے اندر حصہ متعین نہیں ہے
اور اس کا بھائی عصبہ ہو جائے تو بھائی کے عصبہ ہونے کی وجہ سے یہ مؤنث عصبہ نہیں ہوگی. جیسے کہ چچا اور پھوپھی ہے کہ پھوپھی کا وراثت کے اندر حصہ کوئی متعین نہیں ہے، تو اسی بنا پر جب چچا عصبہ بنے گا تو پھوپھی عصبہ نہیں بنے گی. المال کلو للعم دون الامتی، سارا کا سارا مال صرف چچے کو ملے گا پھوپھی کو چھوڑ کر. اور آگے بیان کرتے ہیں عصبہ مال غیر کے بارے میں. وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَا غَيْرِهِ فَكُلُّ أُنْثَى تَصِيرُ عَصَبَةً مَا أُنْثَى أُخْرَى، کہ عصبہ مال غیر ہر وہ مؤنث کے جو دوسری مؤنث کے ساتھ ہونے کی بنا پر عصبہ ہو جائے. کل اخت مال بنتی لما ذکرنا، جیسے کہ بہن چاہے وہ حقیقی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو، جب وہ بیٹی کے ساتھ ہو یا اسی طرح پوتی کے ساتھ تو وہ عصبہ بن جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.